بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مذکور فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے۔ یہ خالصتاً یہودی بستی تھی اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم مدینہ منورہ سے تقریباً 1600 جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت عصوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نہم پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نہم پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نہم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموز کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموز کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرہب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموز کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموز کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کر دیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑتوڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا اور اعلان فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی اس وقت کہاں ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی تک عصوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکتے تھے، کہ انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم نے اپنا لحاف دن نکالا اور اسے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے لعاب دن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جیسے ہی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم میں واصل کر دیا۔ مرحوم کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور بلند آواز کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شخص طے پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کر دیا۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس مرحب کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو۔